فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سامعین گرامی، ہم اپنی زندگی میں جو بھی وقت ہم گزارتے ہیں جاگتے ہوئے، اس وقت میں ہم کئی غلطیاں کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آس پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ کبھی کسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو دوسروں کو ناگوار گزرتی ہے، اور کبھی یہ ہم حرکتیں نادانستگی میں کرتے ہیں، یعنی بغیر جانتے بوجھتے ہوئے، اور کبھی ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسروں کو ہم سے تکالیف بھی پہنچتی ہیں، تنگی بھی پہنچتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم دوسروں کا حق بھی مار جاتے ہیں، اور ہمیں اکثر احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کا جو حق ہے وہ غصب کر رہے ہیں، اور اپنی طرف یعنی اپنی ذات میں زیادہ فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کا جو حق ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کم سے کم ملے۔ پھر جب ہمارا کوئی بھائی بہن ہمارے ساتھ ایسی ہی حرکت کرتا ہے تو پھر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دل میں اس بات کو رکھ لیتے ہیں، اور پھر شیطان ہمیں بتاتا رہتا ہے، وہ ایک سوچ ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ اب یہ جو تمہارا شخص تھا فلانا جاننے والا، اس نے تمہارے ساتھ یہ بات کی، تو تمہیں جو ہی موقع ملے گا تو تم نے سکور اس کا برابر کرنا، تم نے ضرور اس کے ساتھ اسی طرح کی یا اس سے زیادہ کو حرکت کرنی ہے، تاکہ تمہارا وہ جو سکور اس کے ساتھ چل رہا تھا وہ بیلنس ہو جائے، برابر ہو جائے۔ تو سامعین گرامی، برائی کا برائی سے جواب دینا بہت آسان بات، سب سے آسان کام دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے گالی دیتا ہے تو پلٹ کے میں اس کو گالی دے دوں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، اس کے لیے کوئی ہمت نہیں چاہیے، کوئی ذہانت نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک حیوانی جبلت ہے جو رب العالمین نے انسانوں میں ڈالی ہے، اور پھر ان انسانوں کو ایک کنٹرول دیا ہے، انسانی کنٹرول۔ تو یہ حیوانی جبلت ہے، جس طرح مجھے بھوک لگ رہی ہے، اسی طرح اگر میں برائی کا جواب برائی سے دے رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے کسی محنت، کسی کوشش، کسی ٹریننگ، کسی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر میں برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے طاقت چاہیے، اس کے لیے مجھے تقوی چاہیے، اس کے لیے مجھے ٹریننگ اور تربیت چاہیے، اس کے لیے مجھے اپنے آپ پر کنٹرول چاہیے۔ تو دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھیں تو مجھے برائی کا جواب اچھائی سے دینے کے لیے مجھے سپر پاور بننا پڑے گا، اپنے آپ کو، یعنی اپنا جو نفس ہے اسے اتنا دبانا پڑے گا کہ، اور انسانیت کا جو انسانی کنٹرول ہے اس کے اوپر وہ اتنا حاوی کرنا پڑے گا اس اندر کے جانور پر، جس کے لیے جو طاقت چاہیے، اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں تو وہ کہے گا تمہیں ایک سپر پاور چاہیے، اور ہر انسان میں یہ ایک پاور ہوتی ہے، لیکن ہم اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے جیسے ہم ینگ ایج میں کوئی باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو مسل جو ہیں وہ باڈی کے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پریکٹس سے، یعنی وزن اٹھانے سے، بھاگنے دوڑنے سے، گیم کھیلنے سے انسان کی جو جسم ہے اس کے مسل جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان کوئی حرکت چھوڑ دے اور بستر پہ چلا جائے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کچھ ہی عرصے بعد جو مسلز ہیں انسان کے وہ جواب دے جاتے ہیں۔ تو جس طرح انسانی جسم کے مسل جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں،
طاقت اور اسٹرینتھ پکڑتے ہیں، اسی طرح دماغی جو مسلز ہیں یہ بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. اور یہ ڈیولپ ہوتے ہیں کہ جب انسان کسی ایک راستے پر چلتا ہے اور اس کی بار بار پریکٹس کرتا ہے. تو اصل طاقت جو انسان کی جو سپر پاور ہے اس کا اگر نچوڑ نکالیں تو ایک بہت بڑی طاقت جو رب العالمین نے ہمیں عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کا بار بار ذکر کیا، وہ طاقت ہے عفو، یعنی معاف کرنے کی طاقت، درگزر کرنے کی طاقت، دل میں کسی سے کوئی رنجش نہ رکھنے کی طاقت. یہ جو طاقت ہے، کیونکہ یہ طاقت رب العالمین کی طاقت ہے، اور رب العالمین نے جب انسان کو اپنا نائب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی جو طاقتیں ہیں اسے ڈیلیگیٹ کر دی. ایسے ہی جیسے کسی دفتر میں کوئی ایک بڑا افسر ہوتا ہے اور پھر ایک چھوٹا افسر ہوتا ہے، تو پھر بڑا افسر جو ہے وہ اپنی طاقتیں جو ہیں وہ چھوٹے افسروں کو، پرائم منسٹر اپنی طاقتیں منسٹر کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے اور منسٹرز آگے دوسروں کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. رب العالمین نے بھی انسانوں کو بہت ساری طاقتیں ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں، منتقل کی ہوئی ہیں، اور یہ طاقت غفار کی طاقت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ایک ٹاپ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک جو صفت ہے وہ غفار، یعنی معاف کر دینے کی طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی غفور الرحیم بھی ہیں، بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے. تو جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوگا وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہوگا. یہ دونوں صفات جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور اللہ کے رحمان کے جو حقیقی بندے ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو ڈیلیگیٹڈ صفات ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ صفات وہ اپنی ذات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں ضرور رکھتے ہیں. ان کی کوئی نہ کوئی جھلک ان کے اخلاق اور کردار میں آ رہی ہوتی ہے. اور سورہ نور کی اس آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، بڑے جامع، بڑے مختصر اور بڑے خوبصورت انداز میں. اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اور سورہ نور جنہوں نے پڑھی ہے، قرآن پاک کی ایک بہت پیاری صورت ہے، اور اس کی جو شروع کی آیات ہیں ان شروع کی آیات میں وہ واقعہ آ رہا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں جب منافقین نے کسی ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر ہماری والدہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، عفت اور عصمت پر ایک بہت بڑا بہتان لگایا. اور پھر وہ بہتان جو تھا وہ پروپیگنڈا بڑھتا چلا گیا. جیسے وہ آج کل کہتے ہیں کہ جو پروپیگنڈا ہے یہ 5th جنریشن وار ہے، تو یہ اس وقت بھی ہوتی تھی. صرف ٹولز نہیں تھے، مینز نہیں تھے، یعنی آج کل کا وہ جو ماڈرن میڈیا، سوشل میڈیا، یہ نہیں تھا. باقی انسان تو وہی تھا. انسانوں کی جو دماغی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ویسی ہی تھی، آج بھی ویسی ہی ہے. صرف اس کی ٹیکنالوجی سے اس میں ایک ترقی اور ایک تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن نفسیات تو وہی ہے. تو منافقین کی طرف سے جو بہتان لگایا جاتا ہے اس کے پروپیگنڈا میں بہت سارے مسلمان بھی آ جاتے ہیں. تو ایک مسلمان تھے، مستح ان کا نام تھا، تو وہ بھی اس پروپیگنڈا میں شریک ہو گئے. حضرت مستح جو تھے وہ ایک مسلمان تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور غریب تھے. حضرت ابو بکر ان کی مالی مدد کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر بہت ایک غنی اور ایک لوگوں کو مدد کرنے والے ایک شخص تھے. تو وہ اپنے رشتہ داروں کی جو غریب تھے ان کی مدد کرتے تھے، تو وہ مستح کی بھی مالی مدد کرتے ہوتے تھے. جب حضرت عائشہ کے بارے میں، ان کی پاکیزگی اور ان کی عفت اور عصمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کر دیا اور بتایا کہ یہ منافقین کی طرف سے ایک جھوٹ اور پروپیگنڈا اور ایک بہتان اور ایک بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، تو حضرت ابو بکر کو پھر معلوم ہوتا ہے کہ مستح بھی اس گناہ میں شریک رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں مستح کی کوئی مدد نہیں کروں گا، یعنی مالی مدد نہیں کروں. تو سورہ نور کی جو
پچھلی آیات تھی ان سے متصل یہ آیت نمبر 22 نازل ہوتی ہے، اور یہ آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میں سے وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ اس بات کی قسم بالکل نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور محتاجوں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی اس قسم کی نفی کر رہے ہیں، قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی یہ قسم نہ کھائیں، کیونکہ فضل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور آپ اپنے ان مساکین اور غریب اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے ان کی مدد بند کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ تو کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کر دو اور درگزر کرو، معاف کر دو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، يَصْفَحُوا کا اردو میں شاید درگزر اس کے قریب نہیں آتا، اس کا جو بڑا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تم معاف بھی کرو اور بھول جاؤ اس چیز کو۔ یعنی اکثر ہم اپنی زندگی میں کبھی اگر بہت ہی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوں تو ہم دوسروں کا جو قصور ہے اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے اور ہمیں 10 سال بعد بھی یاد رہتا ہے کہ فلاں شخص نے 20 سال پہلے میرے ساتھ ایسی حرکت کی۔ ہم بھولتے نہیں اس چیز کو۔ کسی دوسرے کے قصور کو معاف کر دینا اور پھر نہ صرف اسے معاف کرنا، اسے بھول جانا، یہ ہے اصل نیکی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو کون سا ایسا اللہ کا بندہ ہے مسلمان جو اس بات سے محبت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے؟ تو ذرا تصور میں لائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک پاک دامن پیاری بیٹی پر، ام المومنین پر، ان کی عزت اور ان کی عصمت پر ایک تہمت لگائی جا رہی ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق دوبارہ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی مستح کی امداد کو نہیں روکوں گا، اور وہ پھر ساری عمر ان کی مدد کرتے رہے اسی طرح جس طرح وہ پہلے کر رہے تھے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ایک بڑے جلیل القدر صحابی کی بیٹی پر، ان کی عزت پر تہمت لگائی جا رہی ہے، اور تہمت لگانے میں وہ شخص شریک ہے برابر کا جسے وہ باپ اپنی جیب سے مالی امداد دے رہا ہے، اور وہ شخص جو ان کی مالی امداد ریسیو کر رہا ہے، وصول کر رہا ہے، وہ اس گناہ میں شریک ہے۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق اسے معاف کر دیتے۔ وہ اس لیے معاف کرتے ہیں کہ وہ اس بات سے بڑی محبت رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں استغفار تو کرتے رہتے ہیں، الفاظ دہراتے ہیں ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں، یہ ایک حصہ ہے استغفار، اور ہمارے ذکر اور اذکار میں یہ شامل ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید جیسے باقی کوئی وظیفے ہیں اس طرح کا یہ بھی کوئی وظیفہ ہے، لیکن سامعین گرامی یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ ہماری اللہ سے محبت میں کمی کا اظہار ہے کہ ہم اگر ہماری اللہ سے محبت زیادہ ہو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور ہم اس بات سے محبت رکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں معاف کریں، تو ہم لوگوں کے سارے جو قصور ہیں وہ معاف کر درگزر کر دیں،
نہ صرف معاف کریں وَلْيَصْفَحُوا، انہیں بھول ہی جائیں، اپنے دماغ سے کھرچ کے نکال دیں، اور وہ ہمیں اندر کا شیطان بار بار یاد نہ دلائے کہ یہ جو فلاں شخص تھا اس نے تمہارے ساتھ فلاں موقع پہ ایسی بات کی تھی، یا تمہارے خلاف اس نے کوئی ایسی سازش کی تھی۔ مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے یہ واقعہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ دوبارہ میں سمجھتا ہوں یاد دہانی کے قابل ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک سال آیا جس سال کو حزن یعنی غم کا سال کہتے تھے، اور وہ غم کا سال یہ تھا کہ اس سال میں پہلے آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی سرپرستی کرتے تھے اور آپ کو مشرکین سے اور کفار کے ظلم اور ستم سے بچاتے تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو طالب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کچھ ہی دن بعد آپ کی پیاری زوجہ ہماری والدہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی اپنے گھر میں تنہا رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر، ظلم اور زیادتی پر، اور جو ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ مکہ کی گلیوں میں ان پر پتھر پھینکے جاتے تھے اور کوڑا پھینکا جاتا تھا اور انہیں لعن طعن کیا جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی دور کے علاقے میں جاتا ہوں، تو وہ مکہ سے 80 کلومیٹر دور طائف کی وادی میں جاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ شاید میری بات کو سنیں گے، اللہ کے راستے کی طرف پلٹ آئیں گے، اور وہاں پر پیارے نبی اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ مکہ کے مشرکین سے بھی بڑھ کر زیادہ ظلم اور زیادتی آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ پر لعن طعن کیا جاتا ہے، آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور جب آپ طائف کی وادی سے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ آپ کے جوتے، آپ کے نعلین مبارک خون سے بھرے ہوئے تھے، اور آپ کا دل بھی زخمی تھا اور آپ کا جسم بھی زخمی تھا۔ وادی نخلہ میں آپ اللہ کے حضور جھکتے ہیں تو وہاں پر جبریل امین آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، اور جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس ظالم قوم کو اس ظلم کی بدولت جو انہوں نے آپ پر کیا ہے، یہ ان دو پہاڑوں کو حکم دے کہ وہ آپس میں جڑ جائیں اور یہ قوم اس میں ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ میں ان کی تباہی کی دعا نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی تباہی کی دعا نہیں کرتا، یہ ایمان نہیں لائے تو کچھ نہیں ہوا، یہ ایمان نہیں لائے تو کچھ نہیں ہوا، مجھے یقین ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ضرور اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اور آپ کا یہ یقین، آپ کا یہ ویژن چند سالوں بعد ہی پورا ہو جاتا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان فوج طائف کو فتح کرتی ہے، تو پھر طائف کے تقریباً سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ طاقت معاف کر دینے کی طاقت تھی، یہ طاقت عفو اور درگزر کرنے کی اور لوگوں کی خطاؤں کو بھول جانے کی طاقت تھی۔ فتح مکہ کا بھی واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب آپ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو وہی قوم کہ جنہوں نے ان پر ظلم اور ستم اور طرح طرح کی آپ پر اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام پر ظلم اور ستم کے بازار گرم کیے، اور جب وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مخاطب ہو کر وہ لفظ کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں آج تم سے وہ لفظ کہنے جا رہا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم آزاد ہو، آج میری تمہاری دشمنی ختم ہو گئی ہے۔ یہ سامعین گرامی اگر طاقت ہو تو پھر یہ سپر پاور بنتی ہے، یہ ایک ایسی طاقت بنتی ہے جو طاقت دلوں کو مسخر کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو غلطیوں سے پاک تھی، معصوم تھے،
اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میرے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں. یعنی شاید کوئی رتی برابر بھی کوئی منفی شاید خیال بھی شاید آیا ہو یا شاید نہ آیا ہو، اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور اپنی غلطیوں کی اور اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو گناہ کریں گے، جو گناہ کریں گے اللہ کے حضور استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے. یعنی گناہ جو ہے وہ غلط ہے، اس کا اپنا اس کے ایک جرم ہے اور اس کی سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو معاف کر دینے کی جو طاقت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی انسان کی یہ ایک نیچر ہے، ہماری نفسیات میں شامل ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، غلطیوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے. لیکن وہ شخص جو اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے اور اپنی غلطی کی معافی طلب کرتا ہے، وہ اصلاح کی طرف، اچھائی کی طرف وہ اس کا پہلا قدم ہے. اور وہ لوگ، اور اکثر ہم بھی اکثر یہی کرتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن لاتے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل لاتے ہیں، فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن حالات اور واقعات میں میں نے یہ بات کی تو شاید یہ بات جائز تھی. سامعین گرامی، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون سی ایسی ہستی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. کیونکہ سامعین گرامی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں. دلیلیں دینا، اس پر ڈٹے رہنا، یہ بڑا آسان ہے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور یہ بڑی غور طلب بات ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا کرتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں گیا ہوتا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غم سے نجات دیتے ہیں، پریشانی سے، تنگی سے، مشکلات سے نکالتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ استغفار کا غم سے نکلنے، پریشانی سے نکلنے اور رزق میں اضافہ کرنے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ کے حضور وہ دوسروں کو بھی معاف کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ اللہ سے معافی چاہتے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اس بات سے کیا محبت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اس کا سب سے آسان طریقہ لوگوں کو معاف کرنا. اور اگر آپ نے لوگوں کو معاف کیا تو سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے، ماڈرن سائیکالوجی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی دماغی صحت اچھی ہوگی. اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں آپ کی دماغی صحت اچھی ہوگی، آپ کے باہمی جو تعلقات ہیں وہ بہترین ہوں گے، جن کو ہم سوشل ریلیشنز کہتے ہیں وہ بہترین ہوں گے. آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوگا، آپ کی شوگر کم ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر کم ہوگا، آپ کا ذہنی دباؤ، سٹریس کم ہوگی، آپ کا امیون سسٹم طاقتور ہوگا. آج ہم ویکسین لگاتے ہیں اینٹی باڈیز بنانے کے لیے کہ میرا امیون سسٹم ڈاؤن ہے، مجھے ویکسین چاہیے، فلو کی ویکسین، کووڈ کی ویکسین. امیون سسٹم کو اگر طاقتور بنانا ہے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو.
آپ میں زیادہ خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ سامعین گرامی، آج دنیا کی جو بڑی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو دنیاوی ذہانت ہے، انٹلیکچول جسے انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی جو جذباتی اور جو نفسیاتی ذہانت ہے اس کی ضرورت ہے، اور جو انٹلیکچول ذہانت ہے اس سے شاید بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، ہیلتھ از ویلتھ، کہ ہیلتھ ہے تو پھر آپ کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے۔ تو دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے کا دوسروں کو فائدہ کم ہے، مجھے زیادہ ہے۔ میں دوسروں کے بارے میں جتنا بغض، کینہ، حسد، غصہ اپنے اندر رکھوں گا، میرے اندر اتنی ہی سٹریس پیدا ہوگی، میری شخصیت اتنی ہی خراب ہوگی، میری پرسنالٹی اتنی ہی خراب ہوگی، اور میری صحت بھی اتنی ہی خراب ہوگی۔ اب کسی نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو میں ماضی میں جا کر اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتا، یہ تو طاقت کسی کے پاس نہیں۔ تو میں اپنا یہ بوجھ غصے کا، حسد کا، کینے کا، بغض کا کیوں لے کر پھر رہا ہوں؟ بدلہ لینے کا بوجھ کہ میں نے سکور برابر کرنا ہے، یہ بوجھ مجھے دور کر رہا ہے نیکیوں سے، میری شخصیت کو منفی خیالات میرے ذہن میں شیطان ڈال ڈال کر میرے دماغ کو خراب کر رہا ہے۔ تو سامعین گرامی، مجھے کوئی ایک ایسی شخصیت بتائیں جو ہمدرد بھی ہو، جو لوگوں سے پیار بھی کرتی ہو، جو لوگوں سے محبت بھی کرتی ہو، ڈپریشن کا، سٹریس کا شکار نہ بھی ہو، خود اعتماد بھی ہو، اس کی صحت بھی اچھی ہو، اور خوش مزاج بھی ہو، اور اس کے رزق میں برکت نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وہ لوگ جو خوشیوں میں رہتے ہیں وہ پر اعتماد ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کینہ اور بغض اور حسد سے دور رہتے ہیں وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کو بہتر بناتے ہیں۔ اور کون سا ایسا شخص ہے جس میں یہ ساری کوالٹیز ہوں اور اس کا رزق بھی تنگ ہو، اور وہ غم میں بھی مبتلا ہو، اور وہ پریشانی میں بھی مبتلا ہو؟ تو استغفار آپ کو غم سے دور کرتا ہے، آپ کو پریشانی سے دور کرتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اور استغفار کا سب سے آسان طریقہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں سے درگزر کرو، ان کے قصور معاف کر دو اور اس کو بھول جاؤ۔ سامعین گرامی، یہ ہے ریئل، جس کو ہم سپر پاور کہتے ہیں۔ یہ طاقت اگر ہم میں ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اللہ کے بندے اس لیے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس لیے ہیں کہ میں ماضی کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر نہیں پھیر رہا، میں نے اس بوجھ کو نکال کر دفن کر دیا، اور میں نے اس بوجھ کو تبدیل کر دیا ہے پیار سے، محبت سے، ہمدردی سے، نیکی سے۔ اور جب میں نے اس بوجھ کو نکال کر نیکی سے، ہمدردی سے، محبت سے، پیار سے تبدیل کر دیا ہے، تو پھر تو میں تو ایک ہر دل عزیز شخصیت ہوں گا، ہر شخص مجھ سے ملنا چاہے گا، میرے رشتہ دار بھی مجھ سے ملیں گے، میرے آفیسر جو ہیں وہ بھی مجھے پسند کریں گے، میرے جونیئرز بھی مجھے پسند کریں گے، میری دکان پہ جوق در جوق گاہک آنا چاہیں گے، کیونکہ یہ نیک بندہ ہے، یہ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، یہ پیار سے، محبت سے پیش آتا ہے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ اپنے دل میں کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھتا، تو میرے رزق میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت ڈالیں گے۔ سامعین گرامی، تو سامعین گرامی، اسی عفو کو اور معاف اور درگزر کرنے کا جو جذبہ ہے اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا، اس سبق کو پڑھیے، میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ میں بھی غلطی کرتا ہوں، آپ بھی غلطی کرتے ہیں۔ ہم اس سبق کو اپنی اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو اور ہمارے حالات کو کیسے بہتر بناتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خود جائزہ لینے، اپنی خود احتسابی کرنے، اور دوسروں کی چھوٹی یا بڑی غلطیاں، ساری غلطیاں معاف کرنے کی اور پھر انہیں بھول جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔